وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال جل وعلا في مقام آخر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنہ. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک جو مالک ارض و سما ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور سب کچھ چلانے والا، اور لاکھوں اور کروڑوں درود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور ان کے ذریعے ہماری ہدایت کا بندوبست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اس انسانیت کے اوپر اور خاص کر مسلمانوں کے اوپر بہت احسان ہے، بہت اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور ان انعامات میں سے سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ اسلام کی نعمت عطا کی ہے، ہمیں یہ کلمہ عطا فرمایا ہے جو کسی دین کے پاس نہیں ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ آپ کو عوام الناس کو یہ چیز پتہ ہے، آپ خطبوں میں سنتے رہتے ہیں۔ ہلکی سی اس کی فضیلت بیان کر کے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول، جو بھی رسول بھیجا اللہ نے، جو بھی پیغمبر بھیجا، اس کو کیا کہا؟ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا۔ اس کو یہی کہا گیا، یہی حکم تھا کہ لوگوں کو کیا پیغام دینا ہے؟ لا الہ الا انا، کوئی بھی الہ نہیں، سارے معبود باطل ہو گئے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہو گئی، اور پھر اس کی عبادت کرو، انا فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ اور عبادت کی ایک لمبی لسٹ ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر فرمایا یہ ہلکی سی آپ کے سامنے فضیلت، اور آپ نے یہ سنی ہوئی یہ چیزیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک مشہور روایت فرمایا کہ قیامت والے دن ایک آدمی ایسا آئے گا، اللہ تعالیٰ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی گئی ہے، اس امت میں سے کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس کے 99 رجسٹر پہاڑوں کی طرح گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ایک کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی نسبت سے بچ جائے گا، اس کی نجات واجب ہو جائے گی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کوئی صفا پہ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا پیغام دیا تھا؟ فرمایا لا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تفلحو، سب سے پہلا فائدہ کامیابی ہو جائے گی، آپ کے لیے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ تملک العرب والعجم، عرب اور عجم آپ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے، لیکن من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا ایک بار وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کا غلط مفہوم ہم سمجھتے ہیں۔
جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کی شروط کو، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے اور اس کے نواقص اور اس کے منافی کاموں کو نہ چھوڑ دے۔ لا الہ الا اللہ صرف کاربند نہیں ہے۔ اب یہودی کوئی آ جائے، کوئی عیسائی آ جائے، کوئی بت پرست، قبر پرست، ستارہ پرست، کوئی سورج پرست، چاند پرست کوئی بھی آ جائے، وہ کہے لا الہ الا اللہ، کیا اس کو آپ مسلمان کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی شروط ہیں، اس کے اپنے ایک ضابطے ہیں، تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو نہیں پورا کیا جائے گا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس میں جنت میں جاؤں گا، نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عظیم تابعی وہب بن منبہ، ان سے کسی نے دریافت کیا کہ یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، چابی ہے جنت کی، لیکن ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ ہر چابی کے کوئی نہ کوئی دندانے ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ٹائپ ہے، اپنی قسم ہے۔ وہ دندانوں والی چابی لے کے جاؤ گے تو تب لا الہ الا اللہ کی چابی سے آپ جنت کا دروازہ کھول سکو گے، ورنہ نہیں۔ وہ دندانے ہیں لا الہ الا اللہ کی شروط، اس کے اپنے تقاضے۔ تو میں آج آپ کے سامنے جو موضوع لے کے آیا ہوں الحمدللہ انتہائی غور طلب، انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ لا الہ الا اللہ شروط اس کی کیا ہے؟ کیا صرف لا الہ کہہ دیا، زبان سے ادا کر دیا تو بس ہم فارغ ہو گئے ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، یا وہ لا الہ الا اللہ ہمیں بس کہنے سے ہی فائدہ دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی کچھ شروط ہے، 7 شروط ہیں، اور آج یہ باندھ کے لے جائے 7۔ اس پر عمل ہوگا تو تب آپ کا لا الہ قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ بے شک پوری زندگی ورد کرتا رہے، صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک، اور پوری زندگی لگا دے، لا الہ الا اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سب سے پہلی چیز، اور ذہنوں میں بٹھا کے جائیں آج، اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں آج، اور آج سے اس کا عزم مصمم کر لیں۔ سب سے پہلی چیز ہے علم۔ آپ کو لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے۔ اب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے، جب تک اس کا علم کامل نہیں ہو۔ لا الہ سارے معبودوں کی نفی ہو گئی، وہ کوئی چاند اس کو معبود بنا رہے ہیں، ستارے کو معبود بنا رہے ہیں، کسی درخت کو بنا رہے ہیں، حجر کو بنا رہے ہیں، کسی بھی چیز کو بنا رہے ہیں، قبر کو بنا رہے ہیں، کسی پتھر کو بنا رہے ہیں، وہ سارے باطل ہو گئے۔ ان کی نفی ہوگی تو تب جا کے آپ الا اللہ پڑھیں گے، تب آپ کا الا اللہ قبول ہوگا۔ یہ الا اللہ کی جو لا الہ کی نفی کے بعد پھر اس بات کرنا ہے، وہ نفی ختم نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی، اللہ کی عبودیت کیسے مکمل ہوگی؟ تو سب سے پہلے نفی ہے اسلام میں، ہر چیز پہلے نفی ہوگی پھر جا کے دوسری۔ دیکھیں گلاس میں اگر پہلے سے پانی ہے تو دوبارہ ڈالیں گے اوپر سے پانی تو وہ ضائع ہے، گرے گا، اس کا فائدہ نہیں جب تک پہلے والا پانی اڈیل نہ دے۔ تو یہ علم کب بھرنا ہے ہم نے؟ جب پہلے پرانے معبودان باطلہ کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ کیسے علم حاصل ہوگا؟ اس کا منبع، اس کا چشمہ قرآن اور سنت، 2 چیزیں۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے علم حاصل کرو، اس کو جان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے وَمَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ، کوئی بندہ اس حالت میں اللہ کے پاس جاتا ہے کہ اس کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا کیا مطلب ہے؟ معبود برحق، سارے معبود ہیں، کوئی درخت کو مان رہا ہے، کوئی اپنے ذہن میں کسی نے بنایا ہوا ہے، وہ ساروں کی نفی ہے اور اس کے بعد اللہ کا اس بات ہے، تب وہ لا الہ الا اللہ قبول ہے۔ فرمایا دخل الجنہ، تب وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل ہے۔
میں مختصراً چلوں گا۔ دوسری شرط، پہلی چیز آپ کو علم ہونا چاہیے اور علم کامل۔ دوسری شرط ہے یقین۔ کیسا علم ہوگا؟ شک سے پاک، ریب سے پاک، کسی شبہ سے پاک، یقینی علم ہوگا آپ کے پاس، تب وہ کاربند ہے۔ اور ایسا علم جو آپ کے دل میں اطمینان، کسی دوسرے کی بات آپ کو ہلا نہ سکے، پہاڑ کی طرح بن جائے، ایسا یقین اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ کون ہے مومنون؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں پہلے، پھر رسول کی اتباع۔ اور ان کا کیسا ایمان ہے اللہ اور رسول پر؟ ولم یرتابوا۔ اور ایمان کے بعد جب ان کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو شک نہیں۔ ایمان کہتے ہی اسے ہیں جب شک کی نفی ہوتی ہے۔ شک کی نفی ہوگی تو تب ایمان آپ کے لیے وہ مفید ہوگا۔ تو دوسری شرط آپ ذہن میں رکھ لیں، یقین۔ علم، یقین نہیں ہوگا تو میں چیزیں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگلی چیز جو اسی کا ثمرہ ہے، اخلاص۔ ایمان اس کا علم بھی ہے، یقین بھی ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے۔ یہ شروط ساری کے ساری ایک بھی مفقود نہیں ہوگی تو تب وہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور اخلاص کا ایک قاعدہ باندھ لیں۔ اخلاص کا لٹمس ٹیسٹ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اخلاص وہ چیز ہے کہ آپ کر رہے ہیں ایک کام، دین کے کسی کام پہ چل رہے ہیں، آپ کی کوئی تعریف کرے یا تنقیص کرے، مدح کرے یا ذم کرے، آپ کو اچھا کہے یا برا کہے، آپ کی وہ سپیڈ برقرار رہے، آپ اسی سپیڈ پہ رہیں، آپ کا چلنا اسی طرح رہے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ تعریف سے بندے کا ایمان اور بڑھتا ہے، اور اس کی جو سی ہے تعریف سے اس کا ابھرتا ہے ایمان، وہ چلتا ہے تیز۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا برا کہنے سے اس کا ایمان ڈاؤن ہو جائے، رک کے بیٹھ جائے، نہیں، یہ اخلاص کے منافی ہے۔ دوسرا یہ من یکتم حسناتہ کما یکتم سیئات۔ دیکھیں ہم جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں، اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ ہم اپنی اچھائیوں کو بھی چھپانا شروع کر دیں۔ ہمارے دل میں ہے ہم نے یہ اچھائی کس کے لیے کی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے، بندوں سے جزا نہ لے، یہ اخلاص کی نشانی ہے۔ یہ تو ہوگی تیسری شرط، اخلاص بندے میں پورا ہو۔ علم ہے، یقین بھی اس پہ پکا ہے، اخلاص پہ بھی بندہ کاربند ہے، تو اگلی چیز ہے تصدیق۔ دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، جو میں نے جانا ہے اس کا یقین پکڑا ہے، دل میں اخلاص ہے اور یقین، اور اس کی تصدیق دل کر رہا ہے۔ دل کی تصدیق کیسے آئے کہ آپ کے عمل میں وہ چیز آ رہی ہے، آپ کے عمل میں۔ اب صدق، سچائی، تصدیق کس چیز کا نام ہے؟ جو دل میں بات ہے وہی زبان پہ۔ اب جھوٹ کسے کہا جاتا ہے؟ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، اندر کچھ اور کھچڑی چل رہی ہے، باہر کچھ اور دکھا رہا ہے، یہ جھوٹ کا نام ہے۔ سچائی وہی ہے جو دل میں ہے وہ زبان پہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں تصدیق اور صدق۔ صحیح مسند احمد کی سوری روایت ہے، کہتے ہیں من شہد لا الہ الا اللہ صادقا بہا، جو لا الہ تصدیق کرتے ہوئے سچائی کے ساتھ جو دل میں ہے وہی کہہ رہا ہے، ان کے دل اور زبان میں مطابقت ہے، تب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے والا انسان ہے۔ اور منافقوں کی یہی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں ہم۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے، دکھا رہے کچھ اور ہے، یہ منافق خالص ہے۔ علم، یقین، اخلاص اور اس کی تصدیق، دل جو کہہ رہا ہے زبان پہ وہ ہونا چاہیے، تب وہ قابل قبول ہے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے، یہ چار چیزیں آپ نے اکٹھی کر لی، اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوگا؟
اس کا نتیجہ ہے اللہ سے شدید محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ من احبہ اذا لزمہ وتعلق القلب معہ۔ حب کس کا نام ہے؟ جب انسان اس کے ساتھ جڑ جائے، اس کو اپنے لیے لازم و ملزوم سمجھ لے، وتعلق القلب معہ، اور دل ہر وقت اس کے ساتھ معلق ہے، دل میں ہر وقت اللہ اللہ، نماز کی فکر ہے، کہیں یہ گناہ نہ ہو جائے، کہیں یہ میرے ساتھ غلطی نہ ہو جائے، ہر وقت اس کے دل میں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بھائیو تقویٰ، اللہ سے محبت۔ اللہ نے ایک بات کر دی بس رک جانا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اس بندے کا قدم نہیں ڈگمگا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کتنی پیاری اس کی تعبیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ ایسے بدبخت بھی ہیں، ایسے بد نصیب بھی ہیں جنہوں نے ایسے شریک اللہ کے مقابلے میں گھڑ لیے ہیں اور ایسی محبت ان کے ساتھ رکھتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت رکھی جائے۔ ان کا یقین، ان کا علم، ان کا اخلاص بتوں کے لیے بن گیا، لیکن مومنوں کے لیے کیا کہا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے کون ہیں؟ سب سے شدید محبت رکھنے والے اللہ سے، ہر چیز کو ہٹا دیں، ماں باپ بیٹے، اور سب سے بڑھ کے اپنی نفس، اپنی ذات سے زیادہ محبت۔ یہ محبت ہوگی تو تب اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہوگا، اور اس کے بغیر آپ کی شرط اگر نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، آپ کے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی کی جو آگے نتیجہ اور ثمرہ ہے، اللہ سے محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اگر اللہ سے محبت ہے، اس کی دلیل کیا ہوگی، اس کا آگے تقاضا کیا ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی پہلے پیروی کرنی ہے، پھر پتہ چلے گا اللہ سے محبت خالص ہے کہ نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ سے تم محبت کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی کی پیروی، اللہ کے نبی کی اتباع، کیا ثمرہ ہے؟ یحببکم اللہ۔ بھائیو دیکھو کتنی بڑی چیز ہے، میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ بڑی بات ہے؟ نہیں، بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے۔ یحببکم اللہ، چھوٹی چیز نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور اگلی چیز اور آخری چیز، بلکہ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا جاؤں، ایک حدیث ہے اور انتہائی غور طلب، لا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک اس کے شہوات، اس کی نفس کی جو تمنا ہے وہ اس کے تابع نہ ہو جائے جو اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں۔ یعنی جو میری نفس کی خواہش ہے وہ اللہ کے نبی کی جو بات ہے وہ بن جائے، اللہ کے نبی کی بات میرے نفس کی خواہش بن جائے، میرے نفس کی تمنا بن جائے، اس وقت تک ایمان مکمل بھی نہیں۔ انتہائی سنگین بات ہے، عام بات نہیں ہے۔ اور آخری بات، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، ساتویں اور آخری شرط، اور اس کو نوٹ کر لیں، علم ہوگا، یقین ہوگا اور اخلاص ہوگا، اور اس کی ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی، اور تصدیق، محبت اللہ تعالیٰ کی، اور محبت کا تقاضا اس کی پیروی، اس کی پیروی نہیں صرف، اللہ کے نبی کی بھی پیروی، اللہ کے نبی کی بھی پیروی۔ اور آخری چیز، یہ ساری چیزیں 6 کی 6 اگر پائی جائیں گی تو پھر جو بندہ کہے گا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا ہے تو اس کی قبولیت کو مانا جائے گا۔ آخری درجہ ہے قبول کرنے کا۔ کسی میں علم بھی نہیں ہے،
یقین بھی نہیں ہے، اخلاص بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا، اس کو مانو گے؟ نہیں مانا جائے گا، تم مان بھی لو، اللہ نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے قبول کرنے کی کہ یہ ساری چیزیں پوری کرو تو لا الہ آپ کے لیے کاربند ہے، پھر آپ جا سکتے ہیں، اور وہ آگے ڈیٹیل ہے۔ اور دیکھیں محبت کا کیا آگے تقاضا تھا کہ آپ نے اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری۔ امام تیمیہ فرماتے ہیں کلام اللہ خبر و امر، اللہ تعالیٰ کا کلام دو چیزوں پر مبنی ہے، اللہ کی یا تو خبر ہے کسی چیز کے بارے میں یا حکم ہے۔ حکم وہ کرنے کا بھی ہو سکتا ہے، رکنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے خبر کے لیے لازمی کیا ہے؟ اس کی تصدیق کی جائے۔ اللہ نے جو بھی کہا اس میں بالکل کوئی شک کی ضرورت نہیں، قبول ہے جی، اس میں ساری یہ شرطیں لگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روک دیا، اس سے روک کے کہا کر دیا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے قبول کر لیا تو اس کو مانا جائے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احشر الذین ظلموا وازواجہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ ظالموں کو اکٹھا کرو، ان کے والدین کو بھی اکٹھا کرو، ان کے ساروں کو اکٹھا کرو۔ کیوں؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ایک کیسے ظالم تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو، کہتے تھے یستکبرون، تکبر۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، رات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ رات بھی نہیں ہے اور دن بھی نہیں ہے۔ اگر آپ قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے انکار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غیر جانبدار ہوں، نہیں، اور کسی یہ غلط اور جھوٹ بہتان ہے، یا تو وہ قبول کر رہے یا انکار کر رہے ہیں، غیر جانبدار کوئی نہیں ہوتا، یہ دعوے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے تکبر کر رہا ہے، اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے اور اس دائرہ سے خارج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر موقع ملا تو نواقص لا الہ الا اللہ، یہ شروط پائی جائیں ساری کی ساری، ساتھ کی ساتھ شروط کما حق ہوا آپ کے اندر ہیں، لیکن اگر اس کے نواقص، اس کے منافی کوئی چیز پائی گئی، 10 منافی چیزیں ہیں، اگر موقع ملا انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن ان منافی چیزوں میں سے کوئی ایک پائی گئی تو پھر ان 7 شروط کا بھی فائدہ نہیں۔ انتہائی اہم بحث ہے، تو میں انشاءاللہ کہ موقع ملا تو آپ سے ضرور بات کروں گا اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اکیلا کوئی بھی نفع آپ کو نہیں دے گا جب تک آپ اس کی شروط پر کاربند نہیں ہوگی۔ اور شروط آپ کے سامنے رکھی گئی کہ علم، اور ایسا علم جو یقین پہ مبنی ہو، اور اس کے بعد اخلاص ہو، دل کا اخلاص ہو، اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی، اور تصدیق، دل اس کی گواہی دے رہا ہے، جو زبان سے کہہ رہا ہوں دل اس کی گواہی دے رہا ہے، ان دونوں میں مطابقت ہو، زبان اور دل میں مطابقت ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اور نبی کی اطاعت، اس کو کہتے ہیں قبول۔ 7ویں شرط قبول کرنا، اس کو پھر کہا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کی شروط اس نے پوری کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ موقع ملا تو لا الہ الا اللہ کے نواقص کو بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔